السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 12. ہر روز آئینہ دیکھ کر یہ ضرور سوچو کہ اگر تمہاری صورت اچھی اور خوبصورت ہے تو برا فعل نہ کرو، کیونکہ اس طرح تم برا کام کر کے اس کی خوبصورتی کو تباہ کر لو گے. دولت بی بی نے تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور پاس بیٹھی طیبہ ان کے سنہری اقوال سے اپنے علم میں اضافہ کر رہی تھی. اگر صورت بری ہو تو پھر بھی کبھی گناہ کے راستے پر مائل ہونے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ دنیا میں آج تک کوئی بھی آئینہ ایسا نہیں بنا جس نے عورت کو یہ کہا ہو کہ تم بدصورت ہو. لیکن دادی جان، دوسروں کی جانوں پر ظلم کرنے والوں کو خدا کا خوف نہیں ہوتا؟ طیبہ ایک معصوم بچی کی طرح سوال کر رہی تھی. اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے احمد فراز پر اتنا تشدد کیا ہے، اس کو بیڈ پر لیٹنے پر مجبور کر دیا ہے، کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے؟ یا پھر حکومت ایسے لوگوں کو پکڑتی کیوں نہیں ہے؟ صبح صبح گھاس پر گرنے والی شبنم کے قطرے ننھے ننھے موتیوں کی مانند اٹکھیلیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور شمسہ بیگم ننگے پاؤں ان پر چلتی ہوئی ان کو پاؤں کے نیچے دبا دبا کر اپنی صحت اور تندرستی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا معمول کا کام بھی کر رہی تھیں. یعنی ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح تھی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے دانا گرا رہی تھی. وہ جب لان میں چکر کاٹ کر دولت بی بی اور طیبہ کے پاس آتی اور پھر واپس جاتی تو وہ یہی دعا کرتی کہ یا اللہ ان کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھنا، ان کو اچھے گھر دینا، ان کے نصیب اچھے کرنا. ایسی ہی کئی اور دعائیں بھی وہ ہر بار کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی دعاؤں بھرے الفاظ پر ہر بار مختلف ہوتے تھے. حکومتیں ظالموں اور مظلوموں کے لیے ایک نظام وضع کرتی ہے، تبھی تو یہ معاشرہ اس نظام کے تحت چلتا ہے، اور پھر جب کوئی اس نظام سے بغاوت کا سوچتا ہے یا پھر اس نظام کو بگاڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے تو پھر توازن بگڑ جاتا ہے، اور توازن بگڑنے پر پھر ایسے ہی واقعات جنم لیتے ہیں. دولت بی بی نے آج تک طیبہ کی بہت اچھی تربیت کی تھی. ان کو طیبہ سے دلی لگاؤ تھا، کیونکہ وہ ان کی بات کو سمجھتی تھی اور اپنی بات کو سمجھانا جانتی تھی، اور جو بات سمجھ نہ آتی تھی وہ بار بار پوچھتی رہتی تھی. یہی وجہ تھی کہ طیبہ اور دولت بی بی کی ہم آہنگی پر گھر والے بھی تبصرہ کرتے رہتے تھے. ریبا اور ادیم ان کی بات کم ہی سنا کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ وہ دولت بی بی کو عزت و تکریم نہ کرتے تھے. ارباب احمد اور شمسہ بیگم نے ان کو یہی سکھایا تھا کہ دولت بی بی کی عزت کرنے میں ہی ان کی عزت ہے. تمہارے امتحانات کب ہو رہے ہیں؟ دولت بی بی نے طیبہ سے اچانک موضوع تبدیل کرتے ہوئے پوچھا تو وہ چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگی. اگلے ہفتے شروع ہوں گے دادی، وہ شمسہ بیگم کو دیکھ کر بولی. دادی، کیا آپ بھی امی کی طرح حسین اور خوبصورت ہوا کرتی تھی؟ جوان بالکل ایسے جیسے امی کی پرسنالٹی ہے. دولت بی بی اس کی بات سن کر ہنسنے لگی. انگریزی مجھے نہیں آتی، یہ پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ طیبہ ان کی سادگی پر فریفتہ ہو گئی اور کھلکھلا کر ہنسنے لگی. مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ میں تمہاری طرح اسکارف اوڑھ کر جب باہر نکلتی تھی تو کئی لڑکے دلوں پر ہاتھ رکھ کر آہیں بھرا کرتے تھے. دولت بی بی کے خوبصورت انداز پر طیبہ کو تجسس پیدا ہوا اور وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی. اور دادا جان کیسے تھے؟ دولت بی بی ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی بولی. تمہارا دادا تو فرشتہ تھا. یہ الفاظ ادا کرتے ہی ان کی آنکھیں بھر آئیں. طیبہ کو یکدم افسردگی کی چادر نے اپنے دامن میں لپیٹ لیا. وہ تو ایسا آدمی تھا، اس نے مجھے دیکھا بھی نہ تھا. وہ میرے تایا کا بیٹا تھا، انتہائی محنتی، نیک، شریف اور ایماندار انسان. میں نے ابھی تک اس نفسا نفسی کی دنیا میں تمہارے دادا جیسا آدمی نہیں دیکھا جو اپنے کام سے مخلص ہو. دولت بی بی آنکھوں میں آ جانے والی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولی تو طیبہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر ان کے ہاتھ پکڑ کر بولی. آئی ایم سوری دادی، میں نے آپ کو دکھی کر دیا. وہ پیار سے اس کے سر پر چپت لگا کر ہنستی ہوئی کہنے لگی. مجھے گڈ گڈ لگا کر تم نے میرے ساتھ اپنے دادا کی بات کی. دونوں ہی دادی اور پوتی ہنستی ہوئیں تو شمسہ بیگم بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، کیونکہ اب سورج کی پہلی کرنیں ان کے لان میں روشنی بکھیرنے کے لیے گھاس پر اتر چکی تھی، اور ہر چیز اس طرح روشن ہوتی جا رہی تھی کہ گویا کائنات
کہ ہر چیز پر سے اندھیرے کا راج ختم کر کے نور اور روشنی کا تسلط قائم کر رہی ہے، اور یہ نظارہ ہر روز ہی ان کی آنکھوں کو بھاتا ہوا دل میں اتر کر روح کو سکون اور دل کو قرار بخشتا تھا۔ امتحان کب ہیں؟ شمسہ بیگم نے بھی ان کے پاس بیٹھتے ہی پہلا سوال کیا تو وہ چونکے بغیر نہ رہ سکی، لیکن کچھ بھی ایسا نہ کہہ سکتی تھی جو ان کو برا لگتا۔ اگلے ہفتے سے شروع ہو رہے ہیں، وہ نیم دلی سے بولی تو شمسہ بیگم ہونٹوں پر سکون سجاتی ہوئی کہنے لگی، پیا گھر جانے کی تیاری کرو۔ وہ یکدم چونکی اور شمسہ بیگم اور پھر دولت بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے روحانسی انداز میں بولی، دادی میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ان الفاظ کو ادا کرتے ہی وہ زمین پر بیٹھ کر دولت بی بی کے گھٹنوں پر سر رکھ کر خاموش ہو گئی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اب تم ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہو، جوان ہو اور خوبصورت بھی ہو، تمہیں معلوم ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ لیکن دادی، حالات میں نے تو خراب نہیں کیے نا۔ وہ یہ نہ سمجھ سکی تھی کہ شمسہ اور دادی کو کیا ہو گیا ہے جو یکدم اس کی شادی کی بات کرنے لگی ہیں۔ میں نہیں کروں گی شادی۔ ہاں، تمہاری ماں نے بھی نہیں کی ہے نا؟ شمسہ بیگم نے کہا تو دولت بی بی ہنسنے لگی اور بولی، بہو تم جاؤ، میں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہوں۔ اماں آپ جانتی ہیں نا میں اس کی وجہ سے کتنی پریشان ہوں۔ شمسہ بیگم اٹھ کر جاتی ہوئی دولت بی بی سے مخاطب تھیں۔ وہ چلی گئی تو طیبہ نے سر اٹھا کر دادی کی طرف دیکھا اور پوچھا، میری وجہ سے امی کیوں پریشان ہے دادی؟ میں ان کو کوئی تنگ کرتی ہوں؟ نہیں میری بیٹی، دادی اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگی۔ بہو کا مطلب تھا کہ آئے روز جو کالجوں میں واقعات ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ کافی پریشان رہتی ہیں۔ لیکن نیبا بھی تو کالج جاتی ہے، وہ رونے والے انداز میں بولی۔ وہ بھی چھوٹی ہے اور پھر تم نے اپنی پڑھائی بھی تو مکمل کر لی ہے نا، آخر ایک دن تو پیا گھر سدھارنا ہی ہوتا ہے۔ دولت بی بی اس کو سمجھاتی ہوئی بولی تو جلدی میں کہہ گئی، لیکن میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ فکرہ قدرتی تھا یا پھر اس کے دل کی آواز تھی یا پھر شمسہ اور دولت بی بی کی چال تھی کہ اس سے پوچھا جائے کہ وہ کسی کو پسند تو نہیں کرتی یا وہ اسی گھر میں احمد فراز سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کی زبان سے یہ فکرہ ادا ہوا ہی تھا کہ دولت بی بی کی آنکھیں مسکرانے لگی۔ وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بولی، اس گھر میں ہی رہنا ہے؟ طیبہ ان کی بات کو گہرائی تک سمجھتی ہوئی ایک دم نروس ہو گئی اور اپنی صفائی میں بولی، دادی میرا یہ مقصد اور مطلب نہیں ہے، میں بس شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن وہ تو کرنا چاہتا ہے، دولت بی بی شرارتی انداز میں بولی تو طیبہ یکدم کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایسا اس نے کہا ہے آپ سے؟ وہ غصے سے پھنکارنے لگی تو دولت بی بی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ کیوں شادی کرنا چاہتا ہے؟ تم بھی بھولی اور معصوم ہے، میں نے تو کسی کا ذکر تک نہیں کیا، کسی کا نام بھی نہیں لیا، اور تم پتہ نہیں کس بیچارے پر غصہ نکال رہی ہو۔ طیبہ کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اپنا غصہ احمد فراز پر نکال رہی تھی، لیکن دادی نے تو اس کا نام نہیں لیا تھا۔ کیوں نہیں لیا تھا دادی نے احمد فراز کا نام؟ مراد خان نے غور سے صبا بیگم کی طرف دیکھا اور پھر ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ مجھے آپ کی اسی بات پر غصہ آتا ہے۔ مراد خان خاموش بیٹھے رہے۔ صرف ایک ماہ کے لیے ہی وہ لوگ آ رہے ہیں، پھر واپس چلے جائیں گے۔ مراد خان نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا اور بیگم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس دوران کا کیا ہوگا؟ کیا مطلب کیا ہوگا؟ صبا بیگم کی تیونیاں چڑھ گئیں۔ ان کا شادی کا پروگرام بھی ہے۔ مراد خان خاصا سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ تو اور کیا، وہ یہیں جھک مارنے آ رہے ہیں؟ علی اور روشنی کا نکاح ہوگا۔ اگر وہ روشنی کو ساتھ لے جانا چاہیں تو روشنی کو بخوشی لے جائیں، آخر ان کی امانت ہے۔ صبا بیگم نے کچھ تفصیل بیان کی تو مراد خان لمبی سانس اوپر کھینچتے ہوئے بولے، مجھے تو ڈر لگتا ہے میری بیٹی کو اتنی دور بیچتے ہوئے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ صبا بیگم ہاتھ اونچا کر کر بولی، وہ کون سا پرائے لوگ ہیں، میری بہن ہے، علی ان کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ پھولوں کی طرح روشنی کو رکھیں گے۔ لیکن وہاں کا ماحول، مراد خان انجانے خدشے کے تحت بولے، کیا وہ اس ماحول سے جا کر وہاں ایڈجسٹ ہو پائے گی؟ علی سے اس کی منگنی بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی، وہ لوگ بھی روشنی کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ صبا بیگم نے اپنی بہن اور بھانجو کے حق میں دلیل دی تو مراد خان بولے، تم نے روشنی سے بات کی ہے؟ اسے معلوم ہی ہوگا۔ مختصراً بے نیازی سے بھرپور الفاظ سن کر مراد خان آگ بگولا ہو گئے۔ روشنی میری اکلوتی بیٹی ہے صبا بیگم۔ وہ غصے میں صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو صبا بیگم کا چہرہ بھی زرد ہونے لگا تھا۔ اگر یہ فیصلہ روشنی کو منظور نہ ہوا تو یاد رکھنا کوئی بھی اس کے ساتھ زور و زبردستی نہیں کر سکتا۔ مراد خان یہ کہہ کر غصے سے باہر نکل گئے اور صبا بیگم اپنی جگہ پر تلملاتی رہ گئیں۔ مراد خان تم دیکھنا میں اپنے سپنوں کو کس طرح سچ کر کے دکھاتی ہوں۔ میرا نام صبا ہے، صبا۔
وہ زہریلی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو زبیدہ آپا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ نہ جانے کب اپنی ویل چیئر کو چلاتی ہوئی وہاں آ گئی تھی۔ تم نے نورین سے بات کر لی ہے؟ زبیدہ آپا صبا بیگم سے بولی تو وہ ان کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ زبیدہ آپا نے اپنی ویل چیئر اس کے پاس کر لی۔ میری کل ہی لندن میں نورین سے بات ہو گئی ہے، وہ علی کو لے کر اگلے ہفتے پہنچ جائیں گی۔ صرف علی کو لے کے آئے گی؟ زبیدہ آپا کا انداز چیخنے والا تھا۔ صبا بیگم ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، زبیدہ آپا ہمیں تو علی سے ہی غرض ہونی چاہیے، ویسے وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہی آئے گی، ثانیہ، علی، نورین، جمشید بھائی بھی ساتھ ہوں گے۔ جتنی جلدی ہوتا ہے اس کام کو نپٹاؤ، پھر اس کے بعد سہیب کی طرف بھی ہونا ہے۔ زبیدہ آپا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، سہیب کا معاملہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے روشنی کو اس گھر سے بہت ساری جائیداد اور دولت و زیور کے ساتھ جا لینے دو۔ مجھے روشنی کا اس لڑکے سے ملنا اچھا نہیں لگتا۔ زبیدہ آپا کی بات سن کر صبا بیگم چونک کر رہ گئی۔ یہ کیسی پڑھائی ہے کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا کر تنہائی میں پڑھاتا ہے؟ وہ اچھا لڑکا ہے آپا، میں نے دیکھ لیا ہے، وہ ایسا ویسا نہیں ہے۔ صبا بیگم بولی تو زبیدہ آپا نے اس کی بات پکڑ لی۔ تم نے دیکھ لیا ہے؟ کیا مطلب ہے تم نے دیکھ لیا ہے؟ صبا بیگم گڑبڑا گئی اور بولی، او ہو آپا، آپ بھی بات کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہیں، میرا مطلب تھا کہ میں بھی جہاندیدہ عورت ہوں، مجھے تو اس لڑکے کی آنکھ میں کوئی بھی فطور نظر نہیں آیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ ماسٹر نورین اور علی کی موجودگی میں بھی یہیں رہے گا اور روشنی کو پڑھاتا رہے گا؟ کیا نورین اور اس کی فیملی اس بات کو قبول کر لیں گے؟ زبیدہ آپا کی بات بڑے پتے کی تھی، مگر اب صبا بیگم بھی اپنا دل فواز احمد پر ہار چکی تھی، یا پھر اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس کو اپنے حسن کے جال میں پھانسنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ صبا بیگم اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تو زبیدہ آپا نے ایک ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ کے آنے پر انہوں نے حکم دیا کہ ان کی کرسی کو لان میں چھوڑا جائے اور ماسٹر فواز احمد کو بھی وہاں بلایا جائے، وہ اسے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ 15-20 منٹ بعد ملازمہ فواز احمد کے کمرے میں تھی اور آپا کا پیغام پہنچا رہی تھی۔ ملازمہ کے منہ سے سن کر فواز احمد حیران رہ گیا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ اسے زبیدہ آپا نے بلایا تھا۔ اس نے کمرے کی کھڑکی سے صرف یہی دیکھا تھا کہ یہ معذور عورت ہے اور لان میں بیٹھی موسم سے انجوائے کرتی رہتی ہے۔ روشنی نے بتایا تھا کہ اس کے ابو کی بوا ہے اور بابا کی اکلوتی بڑی بہن ہے۔ اس کے علاوہ فواز احمد کو کچھ بھی معلوم نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے کمرے تک ہی محدود تھا اور اس نے کبھی بھی روشنی یا سہیب احمد سے بوا کے متعلق کوئی بھی بات نہ کی تھی۔ آج ان کے بلاوے پر اس کو اچنبھا ہوا۔ وہ آج دوسری بات اس لان میں آیا تھا، پہلی بار جب وہ صبا بیگم کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا تھا، اور آج بوا زبیدہ کے کہنے پر اسے آنا پڑا تھا، ورنہ وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتا تھا۔ اس کا زیر قلم ناول بھی مکمل ہونے والا تھا۔ اب اس نے نئے پبلشر سے نیا معاہدہ کرنا تھا اور اسے اچھی خاصی رقم ملنے کی توقع تھی۔ وہ زبیدہ آپا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ فواز احمد کے سلام کہنے پر زبیدہ آپا نے اسے سر تا پاؤں دیکھا، بلکہ حقیقت میں انہوں نے فواز احمد کو آج ہی دیکھا تھا اور وہ ان کے سامنے 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ زبیدہ آپا کو ایک اندرونی جھٹکا سا محسوس ہوا اور کچھ ایسی ہی کیفیت فواز احمد کی بھی ہوئی تھی۔ وہ سمجھا کہ بڑے لوگوں کے دلوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب اور کیا زبان پر آ جائے اور وہ حکم جاری ہو جائے جس کو وہ پورا کرنے کی پوزیشن میں قطعی نہ ہو، اور پھر ایسا حکم کہ اس محل کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ وہ تو یہ سن کر ہی مر جائے گا، کیونکہ اب تو روشنی کے بغیر زندگی کا تصور بھی گناہ ہو گیا تھا۔ بیٹھو۔ زبیدہ آپا کی زبان سے شرینی ٹپکی تو فواز احمد سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ پہلا سوال کیا گیا تو فواز احمد کو کچھ حوصلہ ہوا کہ بعد انٹرویو تک ہی محدود رہے گی، محل کو چھوڑنے کے حکم کی نوبت نہ آئے گی۔ اسلام آباد۔ مختصر جواب دے کر اس نے زبیدہ آپا کو یہ باور کرانے کی ضرورت سمجھی تھی کہ وہ مصنف ہے اور بولتا کم لیکن لکھتا زیادہ ہے اور اس کے لکھے ہوئے الفاظ بکتے ہیں۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے بلایا گیا ہے۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا، جبکہ زبیدہ آپا اس سے بھی زیادہ سنجیدہ تھی۔ کتنے بہن بھائی ہیں تمہارے؟ اکیلا ہوں۔ والدین؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر خالق کے کائنات سے جا ملے ہیں۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی فواز احمد کے اندر کا دکھ بھی باہر آ گیا۔ باپ کیا کرتا تھا؟ اسے سمجھنا ہی کہ زبیدہ آپا کے اس سوال کا کیا تک ہے۔ معلوم نہیں، میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی ابا وفات پا چکے تھے۔ روشنی کو کب سے جانتے ہو؟ ابھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں روشنی کو جانتا ہوں۔ عجیب گول مول سا جواب تھا۔ یہ سلسلہ کب تک ختم ہو جائے گا؟ زبیدہ آپا بھی مختصراً بات کر رہی تھی۔ کبھی بھی نہیں۔ بڑا جرأت مندانہ جواب تھا۔ زبیدہ آپا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں سمجھی نہیں کہ کبھی بھی نہیں، اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟
یہ ادب کا سلسلہ ہے ماں جی، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ فواز احمد نے اسے پہلی بار ماں جی کہہ کر پکارا تو وہ اپنی ویل چیئر پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ ماں جی؟ زبیدہ آپا حیرت و استجاب میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ سر اسبات میں ہلاتا ہوا بولا، ہاں ماں جی، میں نے کئی سالوں بعد کسی کو ماں کہا ہے، اور میں نے زندگی میں پہلی بار ان الفاظ کو اپنے لیے سنا ہے۔ زبیدہ بی بی یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کر سکی اور آنکھوں میں آ جانے والی نمی میں سے فواز احمد کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، آنکھیں بھی نم تھی۔ کئی لمحات یوں ہی گزر گئے تو فواز احمد بولا، میں جاؤں؟ لیکن شاید زبیدہ آپا نے اس کی بات نہ سنی تھی، وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں جاؤں ماں جی؟ آنسوں کی قطاروں نے زبیدہ آپا کے گالوں پر لکیریں بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر رہ گئیں تو فواز احمد وہاں سے چلا آیا۔ اس کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی پالنے والی ماں کو کینسر جیسے موذی مرض سے اس طرح لڑتے دیکھا تھا جیسے کسی بچے کا کھلونا چھیننے کے لیے دوسرا بچہ لڑتا ہے۔ وہ ایک بہادر عورت تھیں۔ فواز احمد نے دن رات ان کی خدمت کی تھی اور غریبی میں بھی ان کی ادویات کو پورا کرتا رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے اپنی ماں کے لیے دوائی خریدنے کی خاطر بھیک تک مانگی تھی۔ تمام دوستوں میں سے سہیب احمد واحد کلاس فیلو اور مخلص دوست تھا جس نے اس کی ماں جی کا علاج کروانے کا بیڑا اٹھایا تھا، لیکن قدرت نے ان کو جتنا بھی عرصہ سانسوں کا تحفہ دیا تھا وہ عرصہ پورا ہوتے ہی فواز احمد اس دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے آج تک اس نے کسی کو ماں جی کہہ کر نہ پکارا تھا، مگر آج زبیدہ آپا کی آنکھوں میں جھانکنے کے بعد اسے ممتا اور پیار کا چھلکتا سمندر نظر آیا تو وہ بے اختیار انہیں ماں جی کہہ گیا، اور یہی کیفیت زبیدہ آپا کی بھی ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک ان راستوں کو دیکھ رہی تھی جن پر فواز احمد گزر گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار انہیں کسی نے ماں جی کہا تھا۔ ان کی آنکھیں زاروں زار رونے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ متحرک ہونٹوں سے الفاظ ادا کرنے لگی تھی، شمسہ بیگم، تم نے تو کہا تھا کہ زندگی میں کوئی بیٹا مجھے ماں جی نہیں کہے گا۔ وہ ان الفاظ کو ادا کر کے اپنے ہونٹ کاٹ کر رہ گئیں۔ ریبا پہلی بار جھوٹ بول کر گھر سے آئی تھی۔ اس نے بہانہ بنایا تھا کہ آج کالج میں ایک پارٹی ہے، وہ لیٹ ہو جائے گی۔ شمسہ بیگم نے اجازت دے دی تھی، جبکہ ادیم اور ارباب احمد نے احتجاج کیا تھا، لیکن وہ بھی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ریبا بھی طیبہ کی طرح اپنی تعلیم مکمل کر لے تاکہ اس کو بھی طیبہ کے فوری بعد پیا گھر سدھارنے کا بندوبست کیا جائے۔ ڈاکٹر ارباب احمد اپنے کام کے ساتھ انتہائی مخلص تھے، جبکہ شمسہ بیگم اپنے فرائض امور خانہ داری انتہائی محنتی انداز میں انجام دے رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار اور پورے اعتماد تھا۔ سہیب احمد نے آج ریبا کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ اس کا ارادہ تو کسی ہوٹل میں لنچ کرنے کا تھا، چونکہ ریبا گھر والوں سے چوری اس کے آفس میں آئی تھی، اس لیے باہر جا کر لنچ کرنے کا پروگرام کینسل کر دیا اور آفس کو ہی ہوٹل سمجھ کر کھانا وہیں کھانے کا پروگرام طے ہو گیا تھا۔ وہ اپنا فیورٹ سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھی۔ ٹیکسی والے نے اسے مشہور اخبار کے آفس کے سامنے اتارا تو وہ اپنا تنقیدی جائزہ لیتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی خوبصورت لڑکی نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا اور اسے سہیب احمد کے کمرے تک پہنچا دیا۔ وہ سہیب احمد کے کمرے میں پہنچی تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ خود تو کمرے میں موجود نہ تھا، لیکن اس کی پرفیوم بتا رہی تھی کہ وہ آفس سے اٹھ کر ابھی ابھی گیا ہے۔ ریبا کمرے کا جائزہ لینے لگی تو اسے سہیب احمد کی پسند کی داد دینا پڑی، کیونکہ آفس کو جس طرح ڈیکوریٹ کیا گیا تھا وہ قابل تعریف تھا، کیونکہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی طرح کی ڈسٹ نظر نہ آ رہی تھی اور بہترین پردے، کھڑکی اور دروازے کو اس طرح ڈھانپے ہوئے تھے کہ دیواروں کا گمان ہوتا تھا، اور جس کرسی پر سہیب احمد بیٹھتا تھا وہ کافی قیمتی تھی۔ وہ ایک طرف رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تو چند لمحے گزرے تھے کہ ایک ملازم کولڈ ڈرنک لے کر آیا اور ریبا کو بتایا کہ سہیب احمد میٹنگ میں ہے اور کچھ دیر بعد آتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر نکل گیا تو ریبا کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہونے لگی۔ وہ گھومتی ہوئی سہیب احمد کی کرسی پر بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ پر اپنی تصویر دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بھی جب سے سہیب احمد سے ملی تھی اپنی نیندیں کھو چکی تھی اور دل کا قرار لٹ جانے کا شکوہ وہ اپنے آپ سے ہی کرتی تھی۔ آج وہ سہیب احمد سے دو ٹوک الفاظ میں پوچھنے آئی تھی کہ اس کا حدود و اربا کیا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور ریبا کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ حالانکہ یہ بات اس کو تسلی بھی دیتی تھی کہ سہیب احمد فراز بھائی کا کلاس فیلو اور اچھا دوست بھی ہے، کیونکہ فراز بھائی جیسے آپ اچھے تھے، ان کی سوسائٹی اور ماحول بھی اتنا ہی اچھا اور سلجھا ہوا تھا۔ لیکن وہ سہیب احمد سے خود بات کر کے دل کی تسلی چاہتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے والی دیوار پر ایک روبدار شخصیت کی خوبصورت فریم میں فوٹو لگی ہوئی تھی جس کے نیچے مراد خان لکھا ہوا تھا۔ اس فوٹو اور سہیب احمد میں خاصی تو نہیں لیکن مشابہت ضرور موجود تھی۔
اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور سہیب احمد اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ ہی پرفیوم کی خوشبوؤں کے حالے بھی دفتر میں آ گئے. اس نے پینٹ شرٹ اور کوٹ زیب تن کیا ہوا تھا. اس کی پرسنالٹی پر یقیناً کئی لڑکیاں فریفتہ ہوں گی، لیکن وہ تو ریبا کی اداؤں پر قربان ہو چکا تھا. آئی ایم سوری، آپ کو انتظار کرنا پڑا. وہ آتے ہی شرمندگی محسوس کرتا ہوا بولا تو ریبا کو بھی اخلاقاً مسکرا کر جواب دینا پڑا. کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں ابھی آئی ہوں. وہ اپنی ریوالونگ کرسی پر بیٹھ گیا تو ریبا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی. ان دونوں کے درمیان بڑی سی شیشے کی میز حائل تھی. یہ فوٹو کس کی ہے؟ ریبا نے دیوار کی جانب اشارہ کیا تو وہ اس طرف دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا، میرے بابا جان ہیں. کیا یہ بھی آفس میں ہوتے ہیں؟ ریبا نے دوسرا سوال کیا تو وہ بولا، نہیں، یہ کبھی کبھار آتے ہیں، یہ ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں. وہاں پر کوئی بزنس کرتے ہیں؟ ریبا کے سوال پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تو ریبا کو حیرت ہوئی. اس کے استفہامی انداز پر سہیب احمد بولا، تم جس کرسی پر ہو وہاں بیٹھ کر انٹرویو دیے جاتے ہیں اور تم میرا انٹرویو ہی کرنے لگ گئی ہو. اس نے پہلی بار ریبا کو تم کہہ کر پکارا تھا. انٹرویو تو مجھے کرنا چاہیے تھا. ریبا بھی مسکرا پڑی. آپ کو سب معلوم ہوگا ہمارے بارے میں. سب معلوم ہوتا تو اتنی دیر کیوں کرتا؟ کا جواب کیا تھا ریبا کے لیے سوال ہی تھا. میں سمجھی نہیں. مس ریبا، زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا اور ایماندار جیون ساتھی ہونا بہت ضروری ہے. وہ کہنے لگا تو ریبا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں. اور اچھا ساتھی ڈھونڈنے کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. آپ کر رہے ہیں؟ ریبا کے اس سوال میں اپنے مستقبل کے لیے بھی سوال تھا اور وہ سہیب احمد کا ارادہ بھی جاننا چاہتی تھی. وہ طیبہ کی نسبت کافی ہوشیار اور چالاک تھی، لیکن سہیب کی دلکش شخصیت پر دل ہی دل میں قربان ہو چکی تھی. وہ جانتی تھی کہ سہیب احمد لفظوں کے ساتھ دن رات کھیلتا ہے، لیکن اس نے بھی رسائل اور کتب میں بہت سے الفاظ پڑھ کر ان سے بہت کچھ سیکھا تھا. نہیں، وہ ریبا کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، میری تلاش اور جستجو تو ساحر کی شادی پر ہی ختم ہو گئی تھی. ریبا سمجھ گئی کہ وہ اسی کی بات کر رہا ہے. وہاں آپ کو مخلص اور ایماندار جیون ساتھی مل گیا؟ وہ بات کو آگے بڑھاتی ہوئی بولی، میرا مطلب تھا کہ اچھا دوست جس کی آپ کو جستجو اور تلاش تھی. یہ جو دل ہوتا ہے نا، یہ بہت ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے. ظالم اس لیے ہے کہ بعض اوقات بہت سے چہرے آنکھوں کو بھا جاتے ہیں، لیکن دل ان آنکھوں سے بغاوت کر کے انکار کی جرت کر جاتا ہے. وہ براہ راست ریبا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اور مظلوم اس لیے ہے کہ ابھی آنکھوں نے اس کی مرضی بھی نہیں پوچھی تھی کہ یہ من پسند چہرے پر اس طرح قربان ہوتا ہے کہ اس کا خون تک نہیں نکلتا. الفاظ اور باتیں آپ اچھی کرتے ہیں کیونکہ یہی اچھائی آپ کو دوسروں سے معتبر کر رہی ہے. ریبا کا اشارہ اس کے اچھے اخبار کی طرف تھا. وہ مسکراتا ہوا بولا، کیا آپ نے کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈا ہے جو آپ کو مخلص اور ایماندار لگا ہو؟ براہ راست سوال تھا. ایک بار تو ریبا کا دل دھک دھک کر کے رہ گیا. وہ صاف الفاظ میں کہنے لگی کہ وہ تم ہی تو ہو، لیکن الفاظ کے جادوگر کے سامنے بیٹھی تھی اور بات بھی لفظوں میں ہی کرنا تھی. جب آپ خود سے مخلص ہو جائیں تو آپ کو اپنے جیسے بہت سے دوست ملتے ہیں، لیکن دوست تو دوست ہوتا ہے، وہ جیون ساتھی تو نہیں بن سکتا. سہیب احمد نے اس کی بات سے بات نکالی تھی. اچھا جیون ساتھی وہی ہو سکتا ہے جو اچھا دوست بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. ریبا بولی تو سہیب احمد ہنستے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی مصنف ہماری گفتگو سن لے تو وہ یہی سمجھے کہ ہم اقوال زری پڑھ رہے ہیں. ریبا بھی مسکرا پڑی. اتنی دیر میں ملازم نے آ کر بتایا کہ کھانا تیار ہے تو سہیب احمد اٹھتا ہوا بولا، آئیے پلیز. ریبا کو حیرت ہوئی کہ اس نے تو آفس میں کھانا کھانے کا کہا تھا، پھر بھی وہ اس کے ساتھ چل پڑی. اس نے تعظیم دیتے ہوئے ریبا کے لیے دروازہ کھولا اور ایک راہداری میں چلتے ہوئے کمرے میں پہنچے تو وہ ڈائننگ روم تھا. کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی میز پر کئی قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے، جبکہ میز کے گرد صرف 2 کرسیاں ہی تھیں جو آمنے سامنے رکھی گئی تھیں. عام نے خواہ ہی اتنا تکلف کیا. ریبا نے اخلاقاً کہا تو وہ مسکراتا ہوا بولا، تکلف خواہ ہی نہیں کیا جاتا، پلیز. اس نے کرسی سرکاتے ہوئے ریبا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا. پرسکون انداز میں بے تکلفانہ ماحول میں کھانا کھایا گیا تو ریبا نے جانے کی ٹھانی کیونکہ اب کافی دیر ہو گئی تھی. سہیب احمد نے اس کو روکنا مناسب نہ سمجھا اور بلڈنگ کے مین گیٹ تک اس کو رخصت کرنے آیا. وہ ریبا سے مخاطب ہو کر بولا، کیا میں اچھا دوست ہوں؟ ریبا اس سوال کا مقصد نہ سمجھی. اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ بولی. کیا میں اچھا اور مخلص جیون ساتھی بن سکتا ہوں؟ ریبا کے دل کی دھڑکنیں ایک دم اتنی تیز ہو گئیں کہ اس کو شک پڑنے لگا کہ شاید اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کی آوازیں سہیب احمد سن رہا ہو. وہ جانے لگی تو سہیب احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ خاصی گھبرا گئی.
ریبا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ اس نے ریبا کا ہاتھ اس انداز میں چھوڑا کہ نہ چھوڑنے کو دل کر رہا ہو۔ ریبا تو پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو کر رہ جاتی اگر ملازم ٹیکسی کے آنے کا نہ بتاتا۔ وہ ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس بھرتی ہوئی سہیب احمد کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کھانا کافی اچھا تھا، اس کھانے میں مجھے ایک مخلص دوست اور خدا حافظ۔ نامکمل فکرہ اور ادھورے الفاظ سہیب احمد کو بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ وہ چلی گئی لیکن سہیب احمد وہیں کھڑا اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ وہ یقیناً کافی گہری لڑکی تھی، بالکل اپنی جھیل جیسی آنکھوں کی طرح گہری۔ ریبا کو سہیب احمد نے کئی بار کہا تھا کہ وہ ڈرائیور اس کو چھوڑ آتا ہے، لیکن اس نے جھوٹ بول کر جو بھرم بنانے کی کوشش کی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ بھرم قائم ہی رہے۔ وہ بھی سیٹ پر سر ٹکائے سہیب احمد کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ اس نے ریبا کی محبت کا برملا اعتراف کیا تھا اور اس کو اپنا شریک زندگی بننے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے تھے ان میں کوئی بناوٹ نہ تھی۔ وہ یہ بتا گیا تھا کہ اب وہ ریبا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن ریبا اپنی زندگی کا فیصلہ اکیلے نہ کر سکتی تھی، اور ابھی تو طیبہ کی شادی ہونا تھی، پھر ریبا کی تعلیم اور گھر والوں کی مرضی کے بغیر تو وہ اتنا بڑا فیصلہ نہ کر سکتی تھی، کیونکہ سہیب احمد کا اس سوسائٹی میں اگر کوئی مقام تھا تو ڈاکٹر ارباب احمد نے بھی اپنا نام اور عزت بنانے میں ایک عمر صرف کی تھی۔ وہ سہیب احمد کو صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ گھر والوں کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگر گھر والوں نے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو سہیب احمد کے بغیر مر جائے گی۔ ریبا کی اس انکار پر تان ٹوٹی تو گھر بھی آ گیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر چلی گئی، لیکن لامحدود سوچیں اور کئی فکریں بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گئی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔